بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدۃ ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر علی التفسیر المتقدم یعز وجودہ الا ان یدعى ذلك فی حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وما ادعاہ من العزت ممنوع وکذا ما ادعاہ غیرہ من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواتوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا اب سے پہلے متواتر کی یعنی خبر متواتر کی حدیث متواتر کی تعریف بھی گزر گئی اور اس کے شرائط بھی بتا دیے گئے۔ تو گزشتہ بیان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں اور کسی بھی خبر اور حدیث کے متواتر ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، یہ بات تو معلوم ہو گئی۔ متواتر کی حقیقت و ماہیت سے آپ کو واقفیت ہو چکی، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ماہیت جاننے کے بعد کہ کیا حدیث متواتر کا کوئی فرد موجود بھی ہے یا موجود نہیں ہے۔ جیسے آپ پوچھیں کہ انسان کیا ہے تو ہم بتائیں کہ انسان حیوان ناطق کا نام ہے، تو آپ کو انسان کی ماہیت و حقیقت معلوم ہو گئی ہمارے اس بیان سے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ مگر یہ سوال کریں کہ کیا انسان کا کوئی فرد موجود ہے، اگر موجود ہے تو بتائیے، تو میں کہوں گا ہاں انسان کے افراد موجود ہیں، وہ آپ ہو، ایک فرد آپ ہو، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کے ڈھیر سارے افراد خارج میں موجود ہیں، تو آیا جس طریقے سے انسان کے بہت سے افراد خارج میں موجود ہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں، حدیث متواتر کے افراد بھی خارج میں موجود ہیں، یعنی کوئی حدیث متواتر ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ابن صلاح جن کا ذکر شروع میں گزر چکا ہے، اصول حدیث کی تدوین، اصول حدیث کی کتابوں کی تدوین کس طریقے سے ہوئی، کون کون اس کے مدونین ہیں، وہاں ابن صلاح کا ذکر گزرا ہے، عظیم شخصیت ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابن صلاح نے یہ کہا ہے کہ حدیث متواتر، خبر متواتر اس تعریف کے بنا پر جو بتائی گئی، جو آپ نے سنا، کیا سنا آپ نے حدیث متواتر کی تعریف؟ کہ متواتر وہ خبر ہے جس کی اسانید بلا تعین کثیر ہوں، اس قدر کہ عادتاً ان کے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ ان سے جھوٹ صادر ہونا محال ہو، اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو، کسی جگہ کمی نہ ہو، اور مفید علم یقینی ضروری ہو، اور خبر کا تعلق محض عقل سے نہ ہو بلکہ حس سے ہو۔ یہ جو آپ نے خبر متواتر کی تعریف سماعت فرمائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ابن صلاح کہتے ہیں اس تعریف کے بنا پر تو کوئی حدیث متواتر موجود ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حدیث کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ متواتر ہے، بات سمجھ رہے ہیں، باقی اور کوئی متواتر موجود حدیث متواتر موجود نہیں۔ سمجھ گئے آپ کہ میں پھر سے بولوں اس کو؟ ابن صلاح کہتے ہیں کہ متواتر کی یہ تعریف جو مشہور و معروف ہے، جس کو ابھی آپ نے میری زبان سے بھی سنا، اس تعریف کے بنا پر، اس تعریف کی روشنی میں حدیث متواتر موجود نہیں ہے، اس تعریف کے بنا پر حدیث متواتر موجود نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ ایک حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا کہ وہ حدیث متواتر ہے۔ یہ کون کہتے؟ میں نہیں کہتا، ابن صلاح کہتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بقول اپنی زبان میں بولیں، بقول ابن صلاح کے مشکل سے ایک حدیث متواتر ہے، بس اس کے سوا کوئی متواتر حدیث موجود
ابن صلاح کہتے ہیں. ابن صلاح کہتے ہیں. میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا یار، میری کیا حقیقت ہے، بات سمجھ رہے ہیں. تو ابن صلاح کیا کہتے ہیں؟ ابن صلاح کیا کہتے ہیں کہ حدیث متواتر موجود نہیں ہے. مشکل سے ایک حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا کہ صرف یہ فلاں حدیث ابھی آ رہی ہے، فلاں حدیث متواتر ہے، تو حدیث متواتر کا صرف ایک فرد موجود ہے، صرف ایک حدیث متواتر موجود ہے بمشکل. وہ بھی کیا بولتے ہیں؟ بمشکل. صرف ایک حدیث متواتر موجود ہے، باقی کوئی اور متواتر حدیث موجود نہیں ہے. ایسا اس بات کے قائل کون ہے؟ ابن صلاح. سن لیا آپ نے؟ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اس لیے ان کی بات یوں بھی نہیں پھینکی جا سکتی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابن صلاح نے ایسا کہا ہے. ابھی اس کا جواب آئے گا، ابھی تو اتنی سی بات سن لیا. کہتے ہیں ذکر ابن صلاح، ابن صلاح نے ذکر کیا ہے کہ متواتر کی مثال، وہی جو میں بول رہا ہوں فرد، سمجھ رہے ہیں؟ متواتر کی مثال گزشتہ تفسیر کے بنا پر، گزشتہ تعریف کے بنا پر، جو تعریف بتائی گئی، جس کو ابھی آپ نے میری زبان سے سنا کہ جس کی اسانید کثیر ہوں بلا تعیب الی آخری. تو ابن صلاح نے کہا کہ متواتر کی مثال گزشتہ تفسیر کے بنا پر، گزشتہ تعریف کے بنا پر یعز و وجود ہو، اس کی مثال سمجھ رہے ہیں؟ متواتر کا وجود کمیاب ہے، قلیل ہے. یعز و قلیل ہے. بین سطور والے لکھتے ہیں بحیث لا یکاد یوجد. قلیل ہے کیا؟ تقریباً نہیں پائی جاتی، تقریباً نہیں پائی جاتی. متواتر کی مثال نہیں پائی جاتی، مگر مشکل سے متواتر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اس حدیث میں. سن لیا آپ نے؟ یہ ابن صلاح کہہ رہے ہیں. کون سی حدیث میں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. یہ جو ایک حدیث سنا، ابھی ترجمہ میں بعد میں کروں گا. ابن صلاح کہتے ہیں صرف یہی ایک حدیث ہے، یہی ایک حدیث ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کے سوا کوئی اور متواتر حدیث موجود نہیں ہے. ایسا ابن صلاح کہتے ہیں. اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں بول رہے ہیں کہ یہ ایک حدیث متواتر ہے، حالانکہ یہ وہ حدیث ہے جو 100 صحابہ کرام سے زیادہ سے مروی ہے. بعد والے کو چھوڑو، بعد میں تو لاکھوں لوگ بھی اس کی روایت کرنے والے ہیں، مگر دور صحابہ میں 100 صحابہ کرام سے زیادہ نے اس کی روایت کی. ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، یہ سب اس حدیث کی روایت کیے ہیں. مگر اس کے باوجود ابن صلاح کہتے ہیں کہ مشکل سے اس حدیث میں تواتر کا دعویٰ کیا جا سکتا کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کے سوا کوئی اور متواتر حدیث موجود نہیں ہے. ایسا ابن صلاح نے کہا. اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھو. ابن صلاح نے ذکر کیا کہ متواتر کی مثال گزشتہ تفسیر کے بنا پر تو اس کا وجود نایاب ہے، مگر یہ کہ تواتر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اس حدیث میں جس کو ابھی آپ نے سنا. من کذب علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، میرا نام لے کر کے جھوٹ بولے گا، تو اسے چاہیے جان بوجھ کر کے جو مجھ پر جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. سن لیا آپ نے؟ من کذب علیہ، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے. کیا مطلب جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے؟ جان بوجھ کر کے یہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ کیا کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. تو جو ایسا کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے وہ جہنمی ہوگا. بات آپ سمجھ گئے؟ آگے چلو. وَمَدَّعَهُ مِنَ الْعِزَّةِ مَمْنُوعٌ. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے جو یہ دعویٰ کیا
کہ متواتر کا وجود قلیل ہے. سنا؟ قلیل کم ہے. ابھی سنا نا حضرت؟ کیا دعویٰ کیا انہوں نے کہ متواتر کا وجود کم ہے. تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ابن صلاح کا یہ دعویٰ کہ متواتر قلیل الوجود ہے، اس کا وجود کم ہے. یوں ہی ابن حبان، یہ بھی ایک عظیم محدث گزرے ہیں، بس میرے، اور یوں ہی حازمی، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی حدیث متواتر موجود نہیں ہے. پہلے والے کی بات تو سن چکے کہ ابن صلاح کا کیا کہنا، متواتر کا وجود کم ہے، قلیل ہے، نایاب ہے، کمیاب ہے. سن رہے؟ تو ابن صلاح کا کہنا کہ متواتر قلیل الوجود ہے، اور ابن حبان اور حازمی نے یہ کہا کہ متواتر عدم الوجود، موجود ہی نہیں، کوئی حدیث متواتر موجود. سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ اب ابن حجر عسقلانی کی بات سنیے. وَمَدَّعَاهُ، ابن صلاح نے جو دعویٰ کیا کہ متواتر قلیل الوجود ہے، ان کا یہ دعویٰ ممنوع ہے. ان کے اس دعویٰ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ ان کے اس دعویٰ کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حدیث متواتر قلیل الوجود ہے. سن لیا آپ نے؟ وَكَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُهُ، اسی طریقے سے ابن صلاح کے سوا دوسرے لوگ، اور وہ ابن حبان ہیں اور حازمی ہیں. ابن حبان، سمجھ رہے؟ اور حازمی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے من العدم کہ متواتر، حدیث متواتر موجود نہیں ہے، من العدم، انہوں نے جو عدم کا دعویٰ کیا ہے، سمجھ رہے، یہ بھی ممنوع ہے، اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. تو ابن صلاح کا دعویٰ، ابن صلاح کا دعویٰ، بات سمجھ رہے، کس کا؟ ابن صلاح کا دعویٰ قلیل الوجود کا، اور ابن حبان اور حازمی کا دعویٰ عدم الوجود یعنی عدم کا، یعنی موجود نہیں ہے، حدیث متواتر موجود نہیں ہے، ممنوع، یہ ہمارے نزدیک ممنوع ہے. ایسا ابن حجر عسقلانی فرماتے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس کی دلیل، لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْاطِّلَاعِ عَلَىٰ كَثْرَةِ الطُّرُقِ وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَصِفَاتِهِمْ. ہم تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ ان دو دعواؤں میں سے ہر ایک، دونوں دعویٰ سن لیا، قلیل الوجود کا اور عدم الوجود کا، سن لیا آپ نے؟ تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ان دو دعواؤں میں سے ہر ایک مبنی ہے، اس کی بنیاد ہے کم نظری، کم فکری، قلت جستجو، کم طلبی پر. میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا؟ ابن حجر عسقلانی کیا کہتے کہ ان دو دعواؤں میں سے ہر ایک مبنی ہے کس پر؟ کم نظری پر، کم فکری پر، قلت اطلاع پر، کم طلبی پر، کم تلاش کرنے اور ڈھونڈنے پر مبنی ہے. ان دونوں دعویٰ میں سے ہر ایک اس پر مبنی ہے. کیوں؟ پہلے اتنی سی بات دیکھو. لِأَنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ وہ، یعنی دو دعوے میں سے ہر ایک دعویٰ کا منشا ہے قلت اطلاع. قلت اطلاع، قلت اطلاع کیا؟ یہ جو دعویٰ جنہوں نے کیا ہے، اس دعویٰ کی بنیاد اس پر ہے کہ کثرت طرق کی ان کو اطلاع نہیں ہے، کثرت اسانید کی ان کو خبر نہیں ہے، کہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کی اسانید کثیر ہیں، اس بات کی ان کو خبر نہیں ہے. یوں ہی رجال حدیث کے حالات اور ان کے صفات کی اطلاع نہیں ہے، اس بے خبری کی وجہ سے. بات سمجھ رہے؟ کثرت اسانید سے بے خبری کی وجہ سے ایسا دعویٰ وہ حضرات
کیے ہیں، بات سمجھ رہے، ورنہ تو ایسی احادیث موجود ہیں جن کی اسانید، جن کی سندیں کثیر ہیں، اتنی کثیر ہیں کہ وہ کثرت، احادیث کی سند اس قدر کثیر ہے کہ وہ کثرت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق عادتاً محال ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ احادیث، بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کی اسانید، جن کے روات اتنے کثیر ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کے روات اتنے زیادہ ہیں کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں، عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، یوں ہی اتفاقیہ طور پر ان سے جھوٹ کا نکل جانا یہ بھی محال ہے۔ تو جب ایسی بہت سی احادیث ہیں، ایسی بہت سی احادیث ہیں جن کی کثیر اسانید ہے کہ وہ کثرت اس بات کی مقتضی ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق عادتاً محال ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسی کثرت اسانید سے بے خبری کی وجہ سے ان دو دعواؤں میں سے ہر ایک دعویٰ وجود میں آیا۔ ابن صلاح اس بات کے قائل ہوئے کہ حدیث متواتر صرف ایک موجود ہے، اور ابن حبان اور حازمی اس بات کے قائل ہوئے کہ حدیث متواتر موجود نہیں ہے۔ ان دونوں کا اس بات کا قائل ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ کم نظری کی وجہ سے ہے، کم فکری کی وجہ سے ہے، قلت اطلاع کی وجہ سے ہے۔ کس بات پر اطلاع کی کمی؟ کثرت اسانید پر اطلاع کی کمی کی وجہ سے وہ دعوے وجود میں آئے ہیں۔ بات میں وہ دعوے وجود میں آئے ہیں، ایسا ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں۔ اتنی سی بات تو سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُكَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ۔ اب یہ بات دھیان سے سنو۔ رہی بات یہ کہ ہم نے تو کہہ دیا، یعنی مصنف نے کہہ دیا کہ ایسی بہت سی اسانید موجود ہیں، ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جن کی اسانید اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق یا اتفاقیہ ان سے جھوٹ کا صدور محال ہے۔ یہ بات تو کہہ دیا، مگر اسے دکھلانا بھی تو پڑے گا وہ کون سی احادیث ہیں۔ بات سمجھ نہیں، یہ تو کہہ دیا ایسی بہت سی ہیں، کہاں ہے؟ پوچھنے والا پوچھے گا کہاں ہے، ذرا دکھلاؤ تو۔ تو ابھی جو بیان گزرا اس بیان میں ابن حجر عسقلانی نے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ بہت سی احادیث متواترہ موجود ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہا، دلیل دیجئے، دلیل سے ثابت کیجئے کہ بہت سی احادیث متواترہ موجود ہیں۔ تو ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس بات کے اوپر بہت سی دلیل بیان کی گئی ہے، مگر ایک عمدہ ترین دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسا ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، میں نہیں رکھتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا انہوں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ذرا دھیان سے سنو، ذرا دھیان سے سنو، تو 2 منٹ میں نمٹ دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ اس بات کی عمدہ ترین دلیل کہ حدیث متواتر بکثرت موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشہور کتب احادیث، وہ حدیث کی کتابیں جو دنیا بھر کے علماء کے درمیان مشہور ہیں، ذرا دھیان سے سنو، دنیا بھر کے علماء میں مشہور ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ماجہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ صحاح ستہ ہیں، موطا امام مالک ہیں، سمجھ رہے ہیں، احمد بن حنبل کی جامع ہیں، مسند احمد بن حنبل ہیں۔ تو اس طرح کی، ذرا دھیان سے سنو، یہ وہ کتابیں ہیں جو دنیا بھر کے علماء کے درمیان مشہور ہیں،
اور متداول بھی ہیں، ان کے یہاں چل بھی رہی، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تو یہ کتب مشہورہ متداولہ، یہ حدیث کی مشہور و معروف کتابیں جو دنیا بھر کے علماء میں کے ہاتھوں میں چل رہی ہیں، رائج ہیں، متداول ہیں. اب بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کتابیں ذرا دھیان سے سنو، یہ کتابیں انہی مصنف کی ہے، مثلا بخاری محمد بن اسماعیل کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کتابوں کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف صحیح ہے کہ یہ انہی کی کتابیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ذرا سا دھیان سے سنو، بس 1 منٹ. یہ جو دنیا بھر کے علماء میں مشہور اور متداول حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف صحیح ہے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ شخص سے بالاتر ہے. یہ بات سمجھ نہیں، یہ شخص سے بالاتر یقینی طور پر یہ انہی کی کتاب ہے جن کی طرف نسبت کی جاتی. اب جب یہ تمام مصنفین اپنی ان مشہور کتب میں جن کی بات ہم کر رہے ہیں، جیسے سیاہ ستہ میں، مسند احمد میں، موطا امام مالک میں، یہ سارے محدثین اگر کسی حدیث کی تخریج پر متفق ہو جائیں، یعنی یہ سارے محدثین، سن رہے ہو ذرا دھیان سے، یہ سارے محدثین متفقہ طور پر سمجھ رہے ہیں کسی حدیث کی تخریج کریں. سمجھ رہے ہو؟ کسی حدیث کی تخریج کریں، کسی حدیث کو اپنی کتابوں میں، ایک حدیث کو یہ سارے محدثین اپنی کتاب میں بیان کریں. وہی تخریج کرنا میں بول رہا ہوں، اب بیان کرنا نہیں بولوں گا. بات سمجھ رہے؟ یہ سارے مشہور مصنفین اپنی ان مشہور کتابوں میں ایک حدیث کی تخریج کریں. ذرا دھیان سے سنو، ایک حدیث کو لائیں، تخریج، بوکھل ہو یار، دماغ نہیں لگاتے ہو، ذرا تخریج کرنا سمجھ گئے؟ تخریج کریں. بات سمجھ رہے؟ یہ سارے مصنفین اپنی ان مشہور کتابوں میں، اور دوسری کتاب کی بات نہیں جو غیر مشہور ہے، یہ مصنفین اگر متفقہ طور پر کسی حدیث کی اپنی ان مشہور کتب میں تخریج کریں، ایک بات سن لیں، تخریج کریں. دوسرے یہ رہے یہ کہ جس حدیث کی متفقہ طور پہ یہ مصنفین اپنی مشہور و متداول کتب میں تخریج کر رہے ہیں، اس کے روات بھی کثیر ہوں، اس حدیث کے روات بھی کثیر، اور اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، یا اتفاقیہ ان سب سے جھوٹ کا صدور محال ہو. تو کتنی بات میں بولا، ذرا سا نوٹ کرو. ہاں نوٹ کرو کیا کیا بولا. ان مشہور کتابوں میں، وہی مشہور جو میں بول چکا، ان مشہور کتب میں کوئی حدیث متفقہ طور پر یہ سب تخریج کیے ہوں، اور اس حدیث کے روات کثیر ہوں، اور اتنے کثیر ہوں کہ عادتاً ان سب کا جھوٹ پہ اتفاق ناممکن ہو، عادتاً ان سب کا جھوٹ پہ اتفاق ناممکن. اور متواتر کی اور جو شرطیں بیان کی گئی وہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں. تو ایسی حدیث جس کو، جو ان تمام کتب میں ان طرق سے ہے جس کو میں بیان کیا، ایسی حدیث یقیناً سامع کو، ذرا سا سنو، ایسی حدیث سے علم یقینی حاصل ہو جائے گا، اس کے قائل کا علم یقینی، یعنی ایسی حدیث ہوگی تو ایسی حدیث سے یقین حاصل ہو جائے گا، یقین حاصل ہو جائے گا اس کے قائل کا کہ وہی اس حدیث کا قائل ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہی تو حدیث متواتر ہے. اور اس کی مثال ہے
حدیث کی کتاب میں بہت ہے۔ مثلا مسح علی الخفین کی حدیث 70 سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے، اور مسح علی الخفین کی حدیث کو صحاح ستہ نے، امام مالک نے، امام احمد نے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ان سب نے نقل کیا ہے۔ یوں ہی شفاعت کی حدیث کو، بات سمجھ رہے ہیں، شفاعت کی حدیث کو صحاح ستہ نے، بات سمجھ رہے ہیں، صحاح ستہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور یہ حدیث ہے بے شمار بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کا ایسا کہنا کہ متواتر حدیث موجود نہیں ہے یا یہ کہ صرف ایک ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ متواتر حدیث متواتر بکثرت موجود ہے۔ اب میں ترجمہ صرف کرتا ہوں، پوری بات بول چکا ہوں۔ ومن احسن ما یقرر به کون المتواتر موجودا، اور اس دعویٰ پر کہ حدیث متواتر بکثرت موجود ہیں، حدیث متواتر بکثرت موجود ہیں، دلیل یہ ہے کہ کتب احادیث جو علماء عصر میں متداول ہیں، ان کا انتساب جن مصنفین کی طرف کیا جاتا ہے، یہ ایک یقینی امر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مصنفین اگر انہی کتب میں متفق ہو کر کسی حدیث کی تخریج کریں، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے طرق متعدد ہو، اس قدر متعدد ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق بحال ہو آخری شرائط تک، سمجھ رہے ہیں، تو ان کا انتساب قائل کی طرف بطور علم یقینی ہوگا، اور اس کی مثال کتب مشہورہ میں بہت ہیں، جیسے مسح علی الخفین کی حدیث، جیسے شفاعت کی حدیث، جیسے قریب شق القمر کی حدیث بھی ذرا شبہ کے ساتھ۔